حسین عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے اور اپنے بیان سے خلق کو منظور فرمائے. میں محمد والد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا صلوات محمد وعلی محمد. معزز سامعین کرام، میرا اس حدیث کے ذیل میں جو عنوان ہے وہ ہے کربلا کی کہانی میں امام علیہ السلام کی دور اندیشی اور دوربینی. میں کچھ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اندر خداوند عالم نے ایک شعور رکھا اور اس شعور کے نتیجے میں انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں سوالات کر سکتا ہے اور کسی کے بارے میں اعتراض اٹھا سکتا ہے. یہ انسان کی شعوری اس کی علامت ہے. امام حسین علیہ السلام کے خروج کے وقت ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام باوجود یہ کہ مدینہ ایک امن کی جگہ تھی اور قرآن میں سورہ انفال کی آیات کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے مہاجرین کے لیے جو پوری دنیا میں جائے امن قرار دیا تھا وہ شہر مدینہ تھا. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مادر گرامی اور بھائی کی قبریں موجود ہیں. معنوی امنیت کے باوجود بھی امام علیہ السلام خود مدینے کو چھوڑ رہے ہیں اور کرب اور بلا کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، امام علیہ السلام اگر جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام اتنے سارے قافلے کو لے کے جائیں؟ اگر جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام بیویوں اور بیویوں کو لے کے جائیں؟ اگر جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے امام علیہ السلام ششما ایک دن کے علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں؟ ان سب کے عزیزان گرامی، ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور مصلحتیں ہیں جو اشارہ کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کتنے فہیم اور فہم و فراست کے حامل تھے. میں چند مطالب ان کے ذیل میں حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے، انسان ایک بندہ ہے اور خدا سے بہت کچھ مانگتا ہے. کہتا ہے پروردگار مجھے یہ عطا کر دے، مجھے یہ بنا دے، مجھے یہ دے دے. لیکن اس سے بڑی بھی ایک کوئی چیز ہے، وہ یہ ہے اس مرحلے میں انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے یہ عطا کر دے یا مجھ کو یہ بنا دے. اس مرحلے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگارا مجھے تو ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، مجھے وہ دے دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. اب اس مرحلے میں انسان کی ذرہ برابر بھی خواہش نہیں ہوتی. انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ مرد الہی کے مطابق گزارتا ہے. اب یہی صفت معصوم کے اندر پائی جاتی ہے. وہ جو زندگی گزارتے ہیں وہ صرف پروردگار کی خواہش کے مطابق گزارتے ہیں. میں اگر کوئی کسی حاکم کا حکم اگر اس کی ادائیگی کروں تو ممکن ہے کچھ احکامات ایسے ہوں کہ جو میری مرضی کے مطابق ہو، کچھ احکامات ایسے ہوں کہ جو میں ناخواستہ انجام دیتا ہوں. لیکن معصوم کی صفت یہ ہے کہ وہ کام انجام دیتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے اور اس پر باقی رہتے ہیں اور اس پر خوش رہتے ہیں، جسے ہمارا راضی کا رضا الہی کہتے ہیں. عزیزان محترم، اب یہاں پر جو امام کام انجام دے رہے ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے. اگر امام علیہ السلام خود اکیلے نہیں بلکہ قافلے کے ساتھ نکل رہے ہیں تو خدا چاہ رہا ہے. ننھے اصغر کو لے جا رہے ہیں تو خدا چاہ رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حالات کا تقاضا بہت اہم ہوتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ مجھ کو 1 سال کی زندگی کی فہرست مرتب کر کے دے دیں اور جس کے مطابق آپ عمل انجام دیں، آپ 1 سال میں صحیح 1 ہفتے نہیں بلکہ 1 گھنٹے کی فہرست مجھے ایسی مرتب کر کے دے دے کہ جو تمام کام آپ اس کے مطابق انجام دیں.
آپ دیکھیں تو فہرست کے مطابق ہو، سنیں تو فہرست کے مطابق ہو، ہاتھ چلائیں تو فہرست کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے یہ سب کام جو انسان کی زندگی میں انسان انجام دیتا ہے سب مختصر حال ہوتے ہیں، کہیں آواز آئی تو آپ نے سنا، کہیں دیکھا تو آپ مختصر حال چلتے ہیں۔ تو جب ایک معمولی سی انسان کی زندگی میں مختصر حال کی اتنی اہمیت ہے تو خود امام کی زندگی میں مختصر حال کی اتنی اہمیت ہوگی۔ اب یہاں پر جو امام کام انجام دے رہے ہیں وہ سب حالات کے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے عورتوں کو کیوں ساتھ لیا، بچوں کو کیوں ساتھ لیا، اکیلے کیوں نہیں آئے، آپ اواخر میں جائیں، اواخر سے اوائل کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا۔ دیکھیے امام علیہ السلام عورتوں کو کیوں لے کے ساتھ گئے، اس کے ذہن میں چند مقاصد میں نے نوٹ کیا ہے، وہ جلدی آتی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کربلا کو آباد کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو بچوں کو ساتھ لیا ہے یہ ایک مقصد یہ تھا کہ کربلا آباد رہے۔ فرض کرے اگر امام علیہ السلام بچوں کو ساتھ نہ لیتے بلکہ ان افراد کو ساتھ لے کے جاتے کہ جو صرف جنگ کرنے والے ہیں، تو اگر 72 کو ساتھ لے کے جاتے تو 72 کے 72 اگر شہید ہو جاتے تو پھر سب اپنے اپنے گھر لوٹ کے چلے جاتے، کوئی نام لینے والا نہ رہتا۔ آج ہمارے سامنے جو جنگ خیبر، جنگ نہروان، یہ سب جنگیں موجود ہیں اور ان کے واقعات جو موجود ہیں وہ صرف اس بنا پر ہے کہ ہمارے آدمی وہاں پر موجود تھے۔ کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تمام صحابہ شہید ہو جاتے تو اب جو بچے تھے وہ یزید کے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام باغی تھے، اور جو وہ تحریر بھی کرتے وہ یہی کرتے کہ امام علیہ السلام باغی تھے۔ لیکن امام علیہ السلام کی فہم و فراست تھی کہ 11 تاریخ کے بعد جو مدینے کی واپسی تک ہے وہ سب یہ بیان کرتے جا رہے ہیں کربلا کا مقصد کیا تھا، کربلا کو آباد کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک مقصد کربلا کو آباد کرنا، دوسرا مقصد تھا حق و باطل کے درمیان فرق۔ عام آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ یزید حق پر ہے کہ امام حسین۔ تو امام حسین علیہ السلام عورتوں کو اس لیے لے کے گئے کیونکہ عورتوں نے جو تعارف کرایا ہے شروع سے آخر تک وہ یہ کرا ہے کہ ہم بناتے رسول اللہ، ہم رسول کی عورتیں ہیں، ہم رسول کے بچے ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں۔ تو اگر عام آدمی سامنے والا کی سمجھے گا اور وہ رسول کی ذرہ برابر بھی معرفت رکھتا ہوگا وہ تو خود سمجھ جائے گا کہ رسول حق پر تھے، اور لہٰذا جب رسول حق پر ہیں تو ان کے نواسے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے بھی حق پر ہوں گے۔ تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو بچوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں وہ اس بنیاد پہ لے گئے ہیں تاکہ ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق پیدا ہو۔ میں ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ 2 فریق لڑ رہے ہیں، ایک طرف تو جوان ہے جو جنگجو ہے اور ایک طرف بہادر بھی ہے اور ان کے ساتھ میں عورتیں اور بچے بھی ہیں جو کہ رکیہ کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ تو آپ جب وہاں پہنچیں گے بغیر چون چرا سنے ہوئے آپ فوراً فیصلہ کر دیں گے کہ یہ بچے ہیں، یقیناً ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، ان کے گھروں کو ویران کیا گیا ہے، ان کو گھر سے باہر کیا گیا ہے۔ تو امام حسین بچوں کو اس لیے لے کے گئے تاکہ واضح ہو جائے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آدمی اور روتے ہوئے بچوں اور گریہ کنہ عورتوں کو دیکھ کر پہچان رہا تھا کہ یقیناً یہ مظلوم ہے اور یزید جو کہ یہ ظالم ہے جو کہ ان پر ظلم کر رہا۔ چوتھا اور آخری مقصد یہ ہے کہ اس دور میں عام آدمی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یزید کا مزاج کیا ہے۔ لوگ یزید کو آقا و بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ عرض کیا گیا ہے بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اب یہ مشتبہ چیز تھی کہ امام حسین، یہ مشتبہ چیز تھی کہ عام آدمی کے نزدیک کہ جو یزید کا بیک گراؤنڈ، یزید کا کیسا آدمی تھا ان کو آیا کیا جائے۔ امام حسین بس اسی مقصد کے لیے 11 تاریخ سے اور آخری واپسی مدینے تک جو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہوئے گئے ہیں کہ یزید کا کردار کیا تھا، یزید کیسا آدمی تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ خود علی اصغر علیہ السلام کو کیوں ساتھ لے کے گئے، تاریخ گواہ ہے اور آپ واقعہ بھی سنتے ہیں۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی ہیں یہ سب باغی ہیں اور انہوں نے بادشاہ کی بغاوت کی ہے
تو لوگوں کا کیا بس دیکھیے اس سے پہلے بھی لوگوں کو گزارا جاتا ہوگا، بازاروں گلیوں میں گزارا جاتا ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ باقی ہے، فوراً کر کے واپس گھر چلے جاتے ہوں گے، لیکن جب لوگوں نے ان بچوں کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے یقیناً کچھ نہ کچھ ہے کہ ششمانے بچے کے گلے کو بھی نیزے پر اڑا رکھا ہے۔ تو یہ امام یہ سب 11 ہجری سے اور آخری واپسی مدینے تک جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، یہ امام علیہ السلام کی دور اندیشی اور فہم و فراست کی دلیل ہے۔